حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیات 42 اور 43 ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی، تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا بالبأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ہماری تکلیف ان تک پہنچی، تضرعوا، وہ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کرتوت وہ کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے انہیں مزین کر کے رکھ دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحتیں جو ہم نے انہیں کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی رزق کے، خوشحالی کے، ہر طرح کے جو ہے دروازے کھول دیے، سہولتیں عطا فرما دی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں اور یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، اب ہم عیاشی والی زندگی بسر کریں گے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے پھر اچانک انہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ نا امید ہو کے رہ گئے۔ یہ تین آیات، آیت نمبر 42، 43 اور 44 سورۃ الانعام 7واں پارہ اور 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کے انداز ارشاد فرمائے اور امتوں اور قوموں کی ہلاکت کے اسباب ارشاد فرمائے کہ ہم کسی بھی قوم پر عذاب فوراً نازل نہیں فرماتے۔ آپ نے اس ناچیز سے بھی سنا ہے اور یقیناً جو حضرات تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں علم ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ، ویسے عموماً اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ غلط ترجمہ ہے اور غلط شعر ہے۔ اصل بات یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کسی بھی قوم سے چھینتا نہیں جب دے دیتا ہے۔ جب کوئی نعمت کسی قوم کو عطا فرما دے تو نہیں چھینتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دے۔ جب وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ہم اس نعمت کے اہل نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت کیا تھی؟ قرآن ان کی زبان میں نازل فرمایا اور اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث فرمایا، اور ایک کنڈیشن رکھی، ایک شرط رکھی کہ جب تک تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، میرے دین کے ساتھ مخلص رہو گے،
تمہیں اللہ تعالیٰ عزتیں اور عروج عطا فرمائے گا۔ میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں عربوں کے خلاف تقریر کروں، آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ہدایت کے اصول بھی بیان فرما دیے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ قوموں میں اپنا نبی مبعوث فرماتا ہے، ذکر سے، نصیحت سے، سمجھانے سے، اللہ کی آیات سنا کر انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ سلیم الفطرت لوگ اللہ کا پیغام سن کر اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے، اگر وہ اللہ کے نبی کی اطاعت سے انکاری ہو جائے، نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی اختیار کر لیں، پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تکلیفوں میں، باس کہتے ہیں سختی کو، تنگی کو، ضرّا کہتے ہیں تکلیف کو، اذیت کو، دکھ کو، پھر ہم ان پر دکھ، تکالیف اور سختیاں بھیج دیتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور پھر سے اپنے دین کی طرف آ جائیں۔ جب پھر بھی نہیں آتے، سختی، تکلیف، دکھ، بیماریاں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کی طرف نہیں آتے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فتحناہم علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، ان کے کھیت سونا اگلنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پانی عطا کر دیا جاتا ہے، انہیں پیٹرول عطا کر دیا جاتا ہے، گیس کے ذخائر دے دیے جاتے ہیں، معدنیات دے دی جاتی ہیں، ترقی ہی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا بِهِ، یہاں تک کہ جو انہیں دیا گیا ہے اس میں وہ مست ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، نخرے بھی ہمارے، پیسہ بھی ہمارا، دولت بھی ہماری، عیاشی بھی ہم کریں گے، اور یہ جو کچھ ہمیں عیاشی ملی ہوئی ہے یہ ہم سے اب ضائع نہیں ہو سکتی، کسی اور کو نہیں مل سکتی، بس ہمیں ملی ہے اور ہمارے پاس رہے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں زینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے انہیں فریب میں ڈالے رکھا ہوتا ہے۔ زینا کا مطلب ہے مزین کرنا، اچھا دکھانا۔ زینا لہم، ان کے لیے اچھا کر کے شیطان انہیں پیش کر رہا ہے کہ دیکھو پہلے تم پر سختی تکلیف تھی نا، اگر تم اتنے ہی اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے تو آج بھی سختیوں میں ہوتے۔ یہ جو تم پر رزق کی بارش ہو رہی ہے، پیسے، درہم اور دنانیر اور ڈالرز اور ان سب چیزوں کی جو ہے تم پر برسات ہو رہی ہے، اٹس مین کہ پہلے جو تکلیف تھی نا، یہ تلک الایام، یہ جو ہے دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی خوشحالی آ جاتی ہے۔ سو آپ کا تنگی والا پیریڈ ختم ہوا، سختی والا دور ختم ہوا، تکلیف والا دور ختم ہوا، اب تمہارے لیے جو ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، دولت ہی دولت ہے، عیاشی کرو، انجوائے یور سیلف، جو ہے اب اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ تو یہ شیطان انہیں بتاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ اس پیسے کی ریل پیل میں عیاش بن جاتے ہیں۔ مجھے امام احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات ایک یاد آ رہی ہے۔ وہ کراچی یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہے تھے غالباً، وہاں انہوں نے یہ 98 تھا یا 1997، اس دوران یا 6 کا، بہرحال اسی 90 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ عرب عیاشوں کی جو ہے اپنا ان کی حفاظت پہ لگ جائے، وہ ان کے بادشاہوں کی حفاظت پہ لگ جائے۔ یہ ایک نظریاتی طور پر وجود میں آیا ہوا ملک ہے اور اس کی فوج ایک نظریاتی فوج ہے، اور پھر اسلام بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلے رومن امپائر اور ان جیسی بڑی بادشاہتوں کے ساتھ اسلام نے ٹکر لی۔ اسلام جمہوریت اور شورا کا قائل ہے، اسلام بادشاہت کا قائل نہیں ہے۔